پناہ میں آتا ہوں. قل بار بار کہیں گے قل اعوذ پناہ میں آتا ہوں بربی الفلق صبح کے. قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. دوسرا ہے من شر ما خلق. دوسری آیت ہے. من کا معنی تو پیچھے پڑھ چکے ہیں سے, اور شر اردو میں شر ہی استعمال ہوتا ہے, اور شر سے مراد کیا ہے؟ یہ شر کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہے تکلیف. شر کا ایک معنی کیا ہے؟ تکلیف. اور دوسرا اسے آپ برائی بھی کہتے ہیں. اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے, یعنی ہر طرح کی تکلیف سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے. اور اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے شرارت, شریر, اور اکثر یہ لفظ ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, بچہ بڑا شریر ہے. اس کے ساتھ بعض لوگوں کو پتہ نہیں, آپ نے سنا ہی نہیں سنا, میں نے تو سنا, کہتے ہیں بڑا شیطان بچہ ہے. یہ لفظ کبھی نہیں کہنا چاہیے. بچے کو کبھی بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے. اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. اور شریر بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ شر ہے نا, تو وہ ایک اس کے اندر وہ شر موجود ہے تبھی ہم یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. ماں کا یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے جو. کیا معنی ہے ماں کا؟ جو. ماں کے تین معنی ہیں, نہیں, کیا, جو. ٹھیک ہے, آپ پہلے ہم کیا اور جو کا دیکھ لیتے, پھر نہیں کا بھی دیکھ لیں گے. اگر نہیں ماں فکرے کے شروع میں آئے گا تو کیا کا معنی دے گا؟ جیسے قبر کا دوسرا سوال بھی ہے, ما دینو کا, آپ کا دین کیا ہے. تو ماں اگر فکرے کے شروع میں آئے گا تو کس کا معنی دے گا؟ کیا. اور اگر فکرے کے درمیان میں ہوگا تو جو کا معنی ہوگا, جیسے اس آیت میں درمیان میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اکثر قرآن کریم میں, بلکہ یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا ہو, جیسے اس نے نہیں مارا, اب مارا ماضی کا صیغہ ہے نا, اس نے نہیں مارا, تو آپ یہاں پر لا نہیں بلکہ ما لگائیں گے. ما ضربہ. اس نے نہیں کھایا, ما اکلا. تو وہ کہ فعل ماضی سے پہلے اگر آپ نے فعل ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا ہے تو کیا لگائیں گے؟ ما لگائیں گے. ٹھیک ہے, بس یہ ایک یاد رکھ لیں, باقی انشاءاللہ اگلے اسباق میں پھر آ جائیں گے. خلق, خلق کا معنی ہے اس نے پیدا کیا. خلق میں کتنے حروف ہیں؟ خلق میں 3 حروف ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. تو تھوڑا سا سوچیں اس پہ. خلق, اس نے پیدا کیا, اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو آپ کو سامنے ہی اشارہ کریں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے جی, یہ ہے نا. نہیں وہ تو آپ اللہ کی طرف کریں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے جس طریقے سے سیکھا ہے, دیکھیے ہم نے پڑھا تھا فعل, اس نے کیا, تو بالکل اسی پیٹرن پہ ہو جائے گا. یہ خلق, اس نے پیدا کیا. اب خلق فعل کا ٹیبل آپ میں دہرا دیں تو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں گے, پھر یہ بھی بالکل اسی کی طرح ہو جائے گا. خلق کا دیکھیے فعل, فعلو. خلق سے کیا جمع بنے گی؟ خلق سے, سارے نہیں بول رہے, پھر بولیے خلق سے. اس کے بعد تھا فعلت, فعلتم, تو کیا ہو جائے گا؟ خلقت, خلقتم. پھر فعلت, فعلنا, خلقت. اب پورا ٹیبل ذہن میں دہرائیے, پڑھیے, آپ خود پڑھیے, میرے اشارے کے ساتھ پڑھیے. خلق, پڑھیے, پھر پڑھیے, پھر پڑھیے, نہیں پہلے یہ درست کر لیں, سارے پڑھیے. پھر خلق, خلق. ٹھیک ہے, آگے خلقت, خلقتم, ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے. تو اس کو لازمی آپ ذہن میں رکھنا, تاکہ جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے نا تو یہ اتنا سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو خلق, اس نے پیدا کیا. شر کے معنی ہم نے پڑھ لیے, کیا ہے؟ برائی اور تکلیف ہے. اور ہر وہ چیز جو انجام کے لحاظ سے بری ہو وہ شر ہے. ہر وہ چیز جو انجام کے لحاظ سے بری ہو وہ کیا ہے؟ شر ہے. اور یاد رکھیے یہاں پر ایک خاص بات, کہ ماں سے مراد شر کی تخلیق نہیں ہے. ماں سے مراد کس کی کیا چیز ہے؟ مخلوق ہے.
ما سے کیا مراد ہے؟ مخلوق. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جن چیزوں کو اللہ نے بنایا یا اللہ نے پیدا کیا. جیسے اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب ہم اس انسان کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. تو جو جنات جو شر پھیلا رہے ہیں ہم ان جنات کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، مراد مخلوق کے شر سے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس شر کو اللہ نے پیدا کیا، یہ یہاں پر مراد نہیں لینا ہے، بلکہ یہاں پر مخلوق کا شر ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے باقی ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. ترجمہ کیجئے من شرری، آپ ترجمہ کیجئے من شرری سے شر، اور اگر اکٹھے پڑھیں گے شر سے ما ان چیزوں کے جو. ٹھیک ہے. ما ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق اس کے شر سے جو پیدا کیا، اور اس کے شر سے جو اس نے کیا کیا ہے. من شر ما خلق، سارے پڑھیں ترجمہ کیجئے من شر ما خلق اس کے شر سے جو پیدا کیا. اب یہاں کر آپ دیکھیں من شر ما خلق کے اندر تمام تر شرور آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 3 کا خاص ذکر اگلی آیات کے اندر. غاسق، نفثات، حاسد. ان کا تینوں کا خاص ذکر ہے نا، اس لیے کہ انسان ان تینوں سے بے خبر ہوتا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کون اندھیرے میں کب آپ کے اوپر کہاں سے حملہ کرے گا، کون آپ پہ جادو کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور کون آپ سے حسد کر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں. تو اسی ان تینوں کا خاص ذکر ہے. اب ہم ایک ایک کو پڑھتے ہیں. پہلا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ وہی لفظ پر دوبارہ دہرایا گیا، اور شر سے. کیا معنی ہے وَمِن شَرِّ کا؟ اور شر سے. غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں، اور اس اندھیرے سے مراد رات کا اندھیرا ہے. ورنہ اندھیرے کے لیے ظلم کا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ رات کا گپ اندھیرا جسے کہتے ہیں نا، اس سے مراد وہ ہے. اذ اور اذا. اذا کا معنی جب ہے، اور اذ کا معنی بھی جب ہوتا ہے. اذ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا فرق یاد رکھیں اذ کے حوالے سے. اذ ہمیشہ پہلے کسی ہوئے واقعے کو یاد دلاتا ہے. جیسے آپ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھیں گے نا تو تقریباً سب کے ساتھ اذ آتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. لیکن اس کا اصل جو معنی کیا ہوتا ہے؟ اور یاد کرو وہ وقت جب ایسے ہوا تھا. کوئی کام ہوا ہوتا ہے اس کو یاد دلایا جاتا ہے تو اذ کا استعمال. یہ اذ کا استعمال ہے. اذا کا نہیں، اذ ایسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی اذا کا استعمال؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اب یہ واقعہ ہوا ہے نا پہلے، اور یاد کریں وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا. تو اذا کا معنی بھی جب ہے، لیکن اذا اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اذا ہر طرح سے استعمال ہوگا، لیکن اذا کا ایک کام ضرور یاد رکھیے گا. یہ جو ہے نا وقبہ، تو وقبہ اگر آپ دیکھیں وہی فعالہ کا وزن ہے. وقبہ فعالہ کی طرح سے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے میں ٹیبل پڑھوں گا، آپ نے دیکھنا کوئی بھی فرق نہیں ہوگا. فعل فعلوا، وقبہ وقبوا، فعلت فعلتم، وقبت وقبتم، اور فعلت فعلنا وقبت وقبنا. تو گویا کہ یہ وقبہ فعل ماضی ہے. اگر یہ فعل ماضی ہے تو اس کا معنی ہوگا چھا گیا. کیا معنی ہے وقبہ کا؟ چھا گیا. نہیں سارے نہیں بول رہے. وقبہ کا کیا معنی ہے؟ چھا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے جب بھی فعل ماضی سے پہلے اذا آئے گا تو آپ نے ترجمہ ماضی میں نہیں کرنا ہے، مضارع میں کرنا ہے. جب چھا گیا نہیں چھا جائے. اور یہ قرآن کریم کے اندر اکثر یہ آئے گا. تو پھر آپ وہاں پر اگر اس کو یاد نہیں رکھیں گے اس اصول کو، تو پھر آپ ترجمے میں بہت وہاں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. سورہ مجھے ہی پتا آپ پڑھ کے سوتے ہیں یا نہیں پڑھ کے سوتے ہیں. ہر ایک نے اپنی قبر کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا ہی نہیں رکھنا. ویسے بتائیے کون کون قبر کا عذاب چاہتا ہے؟ ہر ایک محفوظ چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے. تو جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. اس کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اس میں استعمال ہوا ہے نا
اذا القوا فیہا، ٹھیک ہے، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا. ابھی ڈالا تو نہیں ہے، تو وہ تو سارے مستقبل کے صیغے استعمال ہے ماضی کے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن معنی سارے کا سارا کس کا ہوگا؟ مستقبل کا ہوگا. پھر ان سے پوچھا جائے گا، کون؟ وہ جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. اب وہ ماضی کے صیغے ہیں، وہاں جہاں جہاں بھی اذا لگا ہوگا تو آپ نے ترجمہ پھر کس میں کرنا ہے؟ آج مضارع میں کریں گے. تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ماضی سے پہلے جب بھی اذا آئے گا تو ہم ماضی کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ آپ آسانی کے لیے پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وقبہ کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ وقبہ کا معنی کیا ہوگا؟ چھا گیا. سارے بولیے وقبہ. چھا گیا. اذا وقبہ، چھا گیا. جب چھا جائے. وقبہ چھا گیا، اذا وقبہ جب چھا جائے. تو روزانہ تقریباً دن کبھی لمبے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں. تو 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں اکثر کمانے کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کا دماغ بنسبت دن کے رات کو تھوڑا کیا رہتے ہیں؟ فارغ رہتا ہے، اور خالی جو دماغ ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. پھر وہاں شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ اپنے کام کرتا ہے. اور یہ بات شاید میں نے پہلے کہی تھی ایک دن سبق میں کہ کوئی بھی انسان جو برا کام کرتا ہے اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا سٹیج ہے، وہ وسوسہ ہے. جب وسوسہ آتا ہے تو پھر انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اور جب نیت خراب ہوتی ہے تو انسان وہ گناہ کرتا ہے. جو خالی دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بنتا ہے، پھر وہ آگے اس میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اور دوسری چیز، رات کے وقت اکثر بدکاریاں، غلط ٹی وی پروگرام، سینما کلب، یہ سب کچھ بھی تقریباً رات کو ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، اور دشمن کے حملے بھی زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ رات کو ہی ہوتے ہیں. اور بعض بچے، بلکہ بچے کے بعض بڑے بھی اندھیرے سے ڈرتے ہیں، رات سے ڈرتے ہیں نا، تو انہیں پھر ہمیں یہ صورت سمجھ کر پڑھنے کا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تلقین کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیے. ترجمہ کیجئے گا. وَمِن شَرِّ اور شر سے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقٍ اندھیرے کے، غاسقٍ اندھیرے کے، اذا جب وقب چھا جائے. چھا جائے. وَمِن شَرِّ غاسقٍ، اور شر سے اندھیرے کے. وَمِن شَرِّ غاسقٍ اور شر سے اندھیرے کے، اذا وقب، جب چھا جائے. وَمِن شَرِّ غاسقٍ اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے. جب چھا جائے. دوسرا شر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. وَمِن شَرِّ، وہی ترجمہ پھر ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور شر سے. نفاثات یہ جمع ہے کس کی؟ نفاثتی کی، جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے. پھونکے مارنے والیاں، کیا معنی کا نفاثات کا؟ پھونکے مارنے والیاں. فی العقد، گرہوں میں. کس میں؟ گرہوں میں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عقدۃ النکاح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نکاح کی گرہ، یعنی بندھن. تو عقدہ، یہ عقد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گرہوں میں. فی العقد کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اگر اتفاق ہو، یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ گرہوں کے اندر وہ پھونکے شوکے مارتے رہتے، کچھ پڑھتے رہتے ہیں. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. یعنی میں ان کی بھی کیا چاہتا ہوں؟ ان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں ان سے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، تو ہر مسئلے کا حل یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے موجود ہے. جی سوال ہے؟ جی ہاں، والیوں کیوں ہے؟ والے بھی تو ہوتے ہیں، ہو سکتے بھی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں نا جہاں کہیں مرد اور خواتین دونوں کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو یہ وہ واحد جمع ہے کہ جہاں پر، یہ واحد جگہ جہاں پر والیوں کا صیغہ. اس کے دو وجوہات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا نا، لبید بن اعصم، بعض کہتے ہیں اس نے کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی بہنوں نے کیا تھا، اور دو بہنیں تھیں وہ اس سے بڑی جادوگرنیاں تھیں. ایک یہ بات. دوسری بات، یہ کام معاشرے میں زیادہ تر کروانے والی کون ہوتی ہیں؟ خواتین. اور تیسری بات،
آپ کی بات کا جواب یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ. اگر آپ اس سے نفس مراد دیں گے نا نفس، تو نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے. نفس عربی میں کیا ہے؟ مطلب آپ نفس سے جادوگر، کوئی سے مرد یا مؤنث مراد نہ لیں، نفس مراد دینا تو نفس جو ہوتا ہے وہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے. جسے اگر میں اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. یہ جو ہا ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے من ہا، حالانکہ نفس آدم علیہ السلام مذکر ہے نا تو من ہوں ہونا چاہیے، لیکن یہ نفس مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پر آپ اگر نفس مراد دیں گے تو پھر اس میں کون آ جائے مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں گے، اور نفس مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. تو یہ تین وجوہات، یہ تین باتیں اس کی وجہ سے کہی جاتی ہیں کہ اس میں اس لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے ہر مسئلے کا حل یہ ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ بعض خاندانوں میں بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں سے نہیں کھانا ہے، یہاں سے نہیں گزرنا ہے، فلاں گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو کچھ جادو والا کھلا دیں گے، یا فلاں جگہ سے گزریں گے تو آپ کو کچھ ہو جائے گا. یہ ان ساری چیزوں کا کیا یہ علاج ہے. اور واقعتاً جادو جو ہے یہ ایک سخت آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اچھے خاصے عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی اس کے علاج کے لیے ایسے ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ پھر وہ عقیدہ ہی ڈگمگانے لگتا ہے. اس میں جادو کی بیماری کا کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ واقعتاً جادو ہے، برحق اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ پھر ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اصل بات یہ. اکثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی دے کر آتے ہیں اور ایمان بھی چھوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں یہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے، یہ کیا فرمایا کہ اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، گویا کہ جادوگروں کے شر سے پیچھے پڑ کر رہیں. قل اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کس کے شر سے؟ جادوگروں کے شر سے. تو اس سے بڑی کوئی اور سیفٹی کی جگہ ہے میرے لیے؟ آپ بتائیے، ہے اس سے بڑی؟ تو پھر کسی اور کے پاس ہم کیوں جائیں؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا معالج اللہ خود ہے اور جس کی میڈیسن قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم سے بڑا کوئی باثر کلام ہو سکتا ہے؟ بات ساری کی ساری ہے جدید یقین کے اوپر. اصل میں آج ہمارا زیادہ یقین جو ہوتا ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے. ہم اللہ کے پاس بہت بعد میں جاتے ہیں. اکثر جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس اچھے سے اچھا ڈاکٹر سب کچھ کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں تو پھر اللہ کے پاس جا کے دعائیں مانگتے ہیں. نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا. وہ شفا دے گا تو کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور ایک ٹیچر ایک بچوں کو پڑھا رہے تھے تو میں نے ان کو سنا، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا اپنے بچوں کے ساتھ، کلاس والوں کے ساتھ. کاش کیسے ٹیچرز ہم بھی اور ہمارے ٹیچرز بھی ہو جائیں تو جب بچپن میں اسکول میں پڑھتے ہی ایسے ہمیں سکھایا جائے گا تو شاید بہت اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. وہ خود بتا رہے کہ بیرون ممالک میں سے کسی UK وغیرہ کی مثال انہوں نے دی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھا اللہ سے رو رو کے دعا کر رہا ہے. تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور تعجب بھی ہوا کہ پہلی دفعہ کسی کو یوں رو کے اللہ سے مانگتے دیکھا تھا. تو اس کی دعا ختم کرنے کا انتظار کیا انہوں نے. جب اسے دعا ختم کی تو یہ اٹھ کے اسے ملے اور اسے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح سے اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بھتیجی بیمار ہے تو اس کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا. تو کہتے میں نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہوگا. تو یہ بات کرتے کرتے ہم مسجد سے نکل رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کچھ معاونت کر سکتا ہوں؟ تو تب تک ہم مسجد کے تقریباً گیٹ پہ تھے. تو انہوں نے کہا وہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ میری گاڑی ہے، اس کا مالک میں. اور وہ جو فلاں سپر مارکیٹ ہے اس کا مالک بھی میں ہوں. میں اپنی بھتیجی کو سب سے اچھے ہاسپٹل میں رکھ کے آیا ہوا ہوں، لیکن وہ ہاسپٹل میری بچی کو صحت، میری بھتیجی کو صحت نہیں دے سکتا. صحت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. اپنا یقین بھی اللہ پہ رکھیے، اسباب سے نکلیے، اور اپنے بچوں کا یقین بھی اللہ پہ بنائیے. یہ دوائی، یہ سب کچھ ذریعہ ہے، یہ ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ خود ذرا سوچئے
ہمارا آج دوائیوں پہ یقین آ گیا یا نہیں آیا ہوگا؟ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیں گے، ہاں فلاں دوائی لی تو مجھے فوراً آرام ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا یقین اس دوائی پہ ہی آ گیا ہے. وہ دوائی ذریعہ ہے. بس اوقات اسی دوائی سے ایک شخص کو آرام ہوتا ہے، دوسری کو نہیں آتا ہے. تو اگر اس دوا میں شفا ہوتی تو پھر ہر شخص کو اس سے آرام ملتا نا. تو دوا کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. جس کو اللہ چاہے ہو سکتا ہے وہ پانی سے بھی دے دیتا ہے. چلیے آپ اس کو لطیفہ بھی لیجئے گا. یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی توقعات کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اصل میں ہمارا یقین بن جاتا ہے اس کے اوپر، پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ میرے پیدا ہونے سے پرانا واقعہ ہے، اور میرے گھر کا واقعہ ہے. ہمارے بالکل فرسٹ پڑوسی ہیں جو میرے دادی اماں کے بھائی ہیں، گھر دونوں کے بالکل قریب قریب ہیں. تو وہ جو ابو کے ماموں ہیں، بارش میں وہ آئے ہمارے گھر. تو دادی اماں سے کہتے ہیں میرے کزن کے لیے، اس کو بھیجو فلاں بندے سے جا کے دوائی لے کر آئے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے. دادی اماں نے جب وہ بھائی سے کہا، شعیب نام ہے ان کا، شعیب جاؤ جا کے فلاں سے دوائی لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا اس بارش میں تو میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کافی کہا، فورس کیا، انہوں نے نہیں سنا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کچھ کیا، جا کے اس کو وہ ان جو ابو کے ماموں ہیں ان کو جا کے ایک شیشے میں کچھ دے کر آئے. اب انہوں نے وہ اپنے بیٹے کو پلایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. دوسرے دن وہ آئے ہمارے گھر. تو دادی اماں سے کہتے کہ مطلب اب میں آپ کے بچے کا، اس پوتے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو وہ بڑے تھے، کہتے تھے لالا جی کہتے تھے ان کو. لالا جی کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ بارش میں کل یہ گیا ہے نا، وہ فلاں بندے سے جا کے اس نے دوائی لا کے دی ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں گیا تھا، کہاں گیا تھا وہ؟ انہوں نے کہا نہیں اس نے دوائی لا کے دی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پلائی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اسے پوچھتی ہوں. جب ان سے پوچھا نا شعیب بھائی سے کہ گیا تھا تو؟ انہوں نے کہا تو کیا دیا تھا ان کو؟ میرے گھر کے قریب سے نا وہ نالا بہتا ہے پانی کا، لیکن ہے وہاں ہمارے یہ صاف رہتا ہے پانی، لیکن وہ بارش ہوئی تھی نا تو پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا. انہوں نے کہا میں نے وہ پانی جا کے دیا تھا، دوائی نہیں گئی، میں نے وہ پانی دیا. لیکن ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ شفا ہو گئی نا. کیسے ہوئی؟ ان کو یقین تھا کہ یہ اس بندے کے پاس دوائی آئی ہوئی ہے نا تو اسے ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی توقعات کے مطابق، اللہ سے توقعات رکھنا شروع کر دیں، نکل جائیں اسباب سے. اسباب میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ جو اسباب کے اوپر یقین ہے اللہ کے مقابلے میں، یاد رکھیے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. یہ شرک کی قسم آ جاتی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اسباب پر یقین رکھتے ہیں. مانگیے اللہ سے، اللہ نے سبب بنانا ضرور ہے، ڈائریکٹ نہیں کچھ جیب میں ڈالنا ہے، لیکن یقین کس پہ رکھنا ہے؟ اسباب. اور یہ جو جادو ہوتا ہے نا، جادو، یہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں، میں نے تو ذرا سنا ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا جی جادو کو نکال دیا، پانی میں بہا دیا، ٹھیک ہے جی آپ کے اوپر سے اثر ختم ہو گیا. پانی میں بہا دینے سے کوئی اثر ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جادو ایک کلام ہوتا ہے، اور وہ کلام ہمارے جسم پہ اثر کرتا ہے، اور کلام کا توڑ بھی کلام ہے. اور قرآن کریم سے بڑا کوئی کلام بابرکت دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جتنا سخت ترین جادو کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو شروع میں نے کہا تھا کہ اس عمل کو بہت ضروری کیجئے گا، آج سبق کے شروع میں پڑھا نا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، اور رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنا، ہاتھوں پہ پھونکنا، ہاتھ اپنے جسم پہ پھیر دیں. آپ کو اللہ کی قسم یقین ہوگا تو تب دنیا کا کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کر سکتا. کالے سے بڑا کالا جادو کیوں نہ ہو جائے، آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. بس یقین رکھیے اپنے اللہ کے، کسی قسم کا کوئی شر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور ایک اور قسم کا پھونکے مارنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی، یعنی یہ جو سر کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس پہ جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اس پر منتر پڑھتا ہے. منتر کیا ہے اس کا؟ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو جا، یہ اس کا منتر ہے. جب انسان بیدار ہو جاتا ہے نا، اگر بیدار ہوتے ہی وہ اللہ کا نام لے لے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے.
لیکن اگر بیدار ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں سائڈ الٹ کر کے دوسری طرف مڑ کے سو جائے تو وہ گرہ تو نہیں کھلے گی نا. پھر اٹھ کے وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو اس کی ساری گرہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں. اور اس شخص کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے. ورنہ اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ میرے الفاظ نہیں ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, 1142 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے خبیث کہا ہے. سوچئے ذرا ہماری صبح کس حالت میں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر ہم سب ایسے ہیں تو ہماری اولادوں کی صبح کس حالت میں ہوتی ہے, ہماری ازواج کی صبح کس حالت میں ہوتی ہے, ہماری ماؤں کی صبح کس حالت میں ہوتی ہے, ہماری بہنوں کی صبح کس حالت میں ہوتی ہے. اگر حالت خباثت والی حالت پہ صبح ہوگی تو وہ اس دن میں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں ناچاکیاں قدورتیں یہ کیسے ختم ہوں گی پھر دلوں سے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے آج سے یہ ارادہ کریں آپ خود بھی صبح کو وقت پہ اٹھیں گے نماز کے لیے, اور اپنے سارے گھر والوں کو, کسی گھر میں کسی کو سویا نہ رہنے دیں. اسکول کے لیے بچے کو بھیجتے ہیں نا 8 بجے یا 7 بجے 6 بجے, اٹھا لیتے ہیں نہیں اٹھا لیتے ہیں؟ ہاں کبھی کسی نے کہا تھوڑی دیر اور سونے دیں, 1 گھنٹہ لیٹ چلا جائے گا اسکول میں, کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ بچے ہنس رہے ہیں میری بات, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک نیند پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, اسکول کا ٹائم ہے, گھسیٹ کے اٹھاؤ اس کو. اور بس اوقات تو ناشتہ بھی زبردستی منہ میں ٹھوسا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے لیے کیا ہم بچوں کو نہیں اٹھا سکتے؟ آپ والد ہیں, جو ان سے کہوں گا, اگر آپ وقت صبح بچے کے لیے اس کو ٹائم پہ نہیں اٹھاتے نماز کے لیے, اللہ کی قسم آپ بچے کے لیے مخلص نہیں ہیں. آپ دنیا کے لیے تو بچے کو اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کی جنت کے لیے اسے نہیں اٹھا سکتے. آپ اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں لے جانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور جنت میں لے جانے کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے, تو آپ کیسے باپ ہیں مجھے بتائیے. اور جائزہ لیجیے ذرا معاشرے کا, کیا ہر گھر میں ہر فرد صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے؟ کون اس کی طرف بلائے گا؟ میں نے اور آپ نے ذمہ داری کو محسوس کیا. اور ہم لوگ کیا کریں گے جناب؟ کریں گے انشاءاللہ کوشش آج سے کریے کہ کم از کم صبح کے وقت نماز کے لیے کوئی بندہ سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجئے وَمِن شَرِّ, اور شر سے. پھر ترجمہ کیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, پھر ترجمہ کیجئے النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گرہوں میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. اور آخری بات ہے جو تیسری قسم کا حسد ہے, شر ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, وَمِن شَرِّ, اور شر سے. حاسد, حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والا. حاسد کے کیا معنی ہے؟ اچھا, حسد کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس اگر کوئی کمال ہے یا کوئی فضل ہے تو اس کو دوسرا شخص اس کو دیکھے یار اس سے کو کیوں ملے, سے چھین جائے اور مجھے مل جائے, یا مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھین جائے. یہ حرام ہے. اس کے مقابلے میں آپ رشک ہے, کسی کو کچھ کمال دیا تو اللہ نے دیا تو آپ بھی تو اللہ سے مانگے نا. اللہ اگر اس کو دے سکتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں دے سکتے؟ اسے بہتر مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری طرف یہ بھی سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس چیز کو چھوڑ کے اور کئی چیزوں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دیا ہوا ہوگا. تو یہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا, دوسرے الفاظ میں یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا, اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. اور یہ حسد حرام ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ رش کیجئے وہ جائز ہے. اذ اور اذا دونوں کا معنی ہے جب, اور حسدہ یہ بھی وہی لفظ ہے حسدہ, یہ دیکھ لیجئے 3 حروف والا ہے, اس نے حسد کیا, فعل ماضی حسدہ. ٹھیک ہے, لیکن حسدہ کا معنی ہے حسد کیا, اور اذا حسدہ سارے بولیے حسدہ, حسدہ
پھر بولیے حسدا، یہ بھی سارے نہیں بول رہے، حسدا حسدا، اور اذا حسدا جب حسد کرے. جزاکم اللہ الخیر. اب اس میں سے اسباب دیکھتے ہیں. اچھا حسد جو ہے وہ عام طور پر ساتھیوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر سے ہی حسد کرتا ہے، کسی ڈرائیور سے حسد نہیں کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے، عالم عالم سے ہی حسد کرے گا، کسی بزنس مین سے حسد نہیں کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی کیا رکھے، محفوظ رکھے. اور اگر آپ کو لگے نا کہیں کہ مجھے فلاں شخص سے حسد ہونے لگا ہے، تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے، آپ اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں اللہ سے. آپ اس کے لیے اخلاص سے جب دعا کریں گے نا تو دل سے وہ نفرت خود بہت ختم ہو جائے گی. وہ جو حسد ہے وہ بھی خود بہت کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ جو آخری بات ہے نا، غائبانہ بھائی کے لیے دعا کیجیے. باقی یہ ساری وہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حاسد کے شر سے کیا رکھے، محفوظ رکھے. ترجمہ کیجیے گا، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسد اذا حسد، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. شریر جزاکم اللہ الخیر. یہ تھا سبق کا پہلا حصہ جس میں آپ نے آج کیا پڑھا ہے، سورۃ الفلق، اور اس کا پیغام سمجھا ہے. میں آپ نے 2 صورتیں تو پڑھ لی اس وقت تک، ابھی تک 2 پڑھ لیے نا، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق. اب آپ کوشش کریں نماز میں انہی صورتوں کو پڑھیں، اور ہر اس صورت کو پڑھیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، تاکہ پیغام سمجھ میں آئے گا نا. تو یہ فعل ماضی اور مضارع دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، اعادہ ہے. یہ آپ میں سے کسی نے پڑھانا ہے. فعل ماضی کو کون پڑھائے گا؟ چلیے آپ خود پڑھا لیجیے. احمد جی فعل ماضی پڑھائیے پہلے فاعل سے اشاروں کے ساتھ. سارے پڑھنا ہے، سب نے ان کے بعد پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے لیے لیفٹ ہینڈ اٹھانا پڑے گا. رائٹ ہینڈ اٹھائیں گے تو مراد مذکر ہی رہے گا، لیفٹ ہینڈ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مؤنث ہے. تو فعل مضارع کون پڑھائے گا؟ آپ کوشش کیجیے. یفعل، ایسے بیٹھ کے پڑھیے پیچھے. یفعلو، یفعلو، یفعلون، یفعلون، تفعلو، تفعلو، تفعلون، تفعلون، افعلو، نفعلون، نہیں نفعلون نہیں ہے، نفعلو، نفعل. اور مؤنث کے لیے تفعلو. چلیے ایک دفعہ میری بات پڑھیے. فعل ماضی لیکن سب نے پڑھنا ہے، اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے. فعل فعلوا، دو الفاظ. فعل فعلوا، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا، فعلت. یہ پیٹرن ذہن میں رکھنا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کو سوری اس کو ساکن کریں گے آخری حرف کو، اور اس کے بعد تا تم تو نہ لگائیں گے تو یہ فعل ماضی بن جائے گا. اب فعل مضارع بنائیں گے تو شروع میں یا تا حمزہ اور نون لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اشارہ بھی اس کے برابر کریے گا. مثلا اگر آپ کو کسی نے 1-2 دن پہلے کوئی سخت باتیں کہی ہو نا، یا جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کچھ عرصے کے لیے اکٹھے رہنے کے بعد لوگ بچھڑتے ہیں تو کہتے ہیں یار میری کسی بات کو دل میں نہیں رکھنا ہے. کہاں نہیں رکھنا ہے؟ اور وہ بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے تو پھر پاسٹ ہو گیا نا، ماضی ہو گیا. تو ماضی میں کسی کی ہوئی بات کو کہاں پہ نہیں رکھنا ہے؟ تو اس لیے آپ نے ماضی کا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کو اس دل کے برابر رکھنا ہے، اسے اوپر نہیں لے جانا ہے. مستقبل کی پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دماغ سے. تو مضارع کا اشارہ کرتے ہوئے، مستقبل کا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کو اسی ڈائریکشن میں رکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب پڑھیے یفعلوا، دیکھیے رائٹ ہینڈ سے. اچھا یہ یہاں اور یہاں میں فرق ماضی اور مضارع کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب آپ کا ہاتھ اوپر نیچے کا، ورنہ فرق نہیں رہے گا. جی یفعلوا، یفعلون، یفعلوا، یفعلون. اب یہ یا ہو گیا نا واحد اور واو جمع کے ساتھ. اب سامنے آپ کے لیے کہیں گے تفعلوا تفعلون، تفعلوا تفعلون، افعلوا نفعل، افعلوا نفعل، تفعلوا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلیں گے. اس سے ایک قرآن کریم کے اندر 2 الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے ہوتے ہیں. یہ فعل مضارع کے بعد ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. سوفا استعمال ہوتا ہے،
کا معنی ہوتا ہے جلد یا ان قریب، اور ایک ہوتا ہے سا یعنی بہت جلد. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو سیعلمون سا بہت جلد. تو ہم ایک دفعہ اس سا کو لگا کر سیکھتے ہیں استعمال، تاکہ ہمیں قرآن کریم میں اس کا استعمال آ جائے. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اشاروں کے ساتھ. سیفعلو ترجمہ وہ بہت جلد کرے گا، ٹھیک ہے. اور سیفعلون ستفعلو ستفعلون سأفعلو سنفعلو ستفعلو. چلیے اب ہم پڑھیں گے آج امر اور نہیں. امر اور نہیں، اس میں حکم ہے کام کے کرنے کے لیے، اس میں بھی حکم ہی ہے لیکن کام کو نہ کرنے کے لیے. چلیے جی، اس کا طریقہ بعد میں سکھانا ہے، تو پہلے آپ صرف اس کو پڑھیے گا جیسے میں پڑھوں گا. اس کے لیے اشارہ آپ نے یوں ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. افعل پڑھیے، افعل اشارہ کریں، سارے اشارہ کر کے پڑھیے گا. افعل افعلو افعل، ایسے حکم کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا. حکم ہو تو حکم ہو نہ پتہ چلے آپ حکم دے رہے جی. افعل افعلو افعل افعلو، اور یہ آپ نے ادھر ادھر لا تفعل لا تفعلو جی. افعل افعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، دائیں ہاتھ کو پہلے بائیں جانب لے جانا ہے. رکھیے ذرا اپنا دائیں ہاتھ بائیں جانب، یہاں سے ادھر آئیے گا، ٹھیک ہے جی. لا تفعل لا تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. آپ ترجمہ کیجئے، افعل ایک کام کر ترجمہ، افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، آپ سب مت کرو. تو یہ اب ہم اچھا سوری ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے انہی روٹ ورڈز فا عین لام سے کیا پڑھا ہے، امر اور نہیں پڑھا ہے. تو یہ فعل ماضی مضارع امر اور نہیں. ایک دفعہ اس سارے کو دہراتے ہیں. پہلے فعل ماضی پڑھیے گا، فعل فعلو فعلت فعلتم فعلت فعلنا فعلت يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل تفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. کوشش کیجئے کل یہ یہاں تک کسی نہ کسی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اس کا کتنا فائدہ ہونا ہے آپ کو آگے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے اس کو یاد کیجئے. اس کے 2-3 دفعہ دہرائیں گے یہ خود بہت یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نقطہ تعلیم آج کا دیکھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک آیت کریمہ ہے، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی جیسی ہے. یہ حبہ اس دانے کی جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو وہ کہ ایک دانے کی عوض آپ نے کتنے حاصل کر دیے؟ 700. اگلی جو بات ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. اب بڑھا چڑھا کر دینے کے ساتھ اللہ کی صفت کون سی استعمال ہوئی ہے؟
اور علیم. یہ خاص پوائنٹ ہے. اللہ کی صفات ایسے نہیں ہے کس نے کس نیت سے خرچ کیا اللہ اسے جانتا ہے, اور اسی نیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے, بڑھا کر دینے والا ہے. آخر کیوں انفاق فی سبیل اللہ, جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے تو اسی درجے کا ہمیں اسے کیا ملنا ہے, اجر ملنا ہے. اور یہ اس دن ملنا ہے جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسی تڑپ رہا ہو. کچھ مجھے مل جائے میں آج یہاں پر کامیاب ہو جاؤں. کہاں پر؟ محشر کے دن. اور یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ واسع علیم کیوں ذکر کیا گیا ہے, جاننے والا ہے اور کس قدر سے خرچ کرنے والا ہے. یہ ہے امپیکٹ آف اسپانسرشپ. اگر آپ کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا, مثلا آپ کے پاس ایک مٹھی گندم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک مٹھی گندم ہے, اگر آپ اس سے خود استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے روٹی بنا لیں تو خود ایک شخص کیا کرے گا, اس کو کھا لے گا, اس سے ایک ہی شخص کیا کرے گا, استفادہ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو فصل کے طور پہ بوتے ہیں تو اس سے کتنی زیادہ فصل پیدا ہو جائے گی اور اس سے پھر کتنے زیادہ لوگ استفادہ کریں گے. اور یہ نہیں کہ اسے آپ نہ کریں, ایسا نہیں ہوگا, آپ کو بھی اس کا فائدہ ملنا ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ لوگوں کو بھی کیا ملے گا, فائدہ ملے گا. اور ایک بات اکثر ہمارے معاشرے میں مشہور ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں, کہ جب آپ کسی سے تعاون کرتے ہیں مالی یا جانی کسی سے بھی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا, ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں. یہ آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر. تو پھر ہم دوسرے پہ تو نہیں کچھ احسان کیا, میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا, جو کچھ بھی کیا وہ اپنی ذات کے لیے کیا, کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الفلق کو پڑھا ہے اور گرامر کے اندر امر اور نہی کو پڑھا ہے. کون سے؟ وہ 3 حروف فا عین لام سے. اور نکتہ تعلیم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. تو سبق کے حوالے سے کوئی سوال یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو جی. وسوسہ آپ نے بولا تھا, اس کا کچھ تفصیل بتائیں گے؟ وسوسہ ابھی اگلے کل کے سبق میں پڑھ بھی لیں گے. وسوسہ ہوتا ہے کہ دل میں برے طریقے سے کوئی بات ایسے ڈالی جائے کہ وہ بری محسوس ہی نہ ہو, غیر محسوس طریقے سے. تو یہ مزید انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھ لیں گے اس کو. جی یہ جو حدیث ابھی آپ نے بتائی جس 700 گنا ملے گا, تو یہ آخرت نہیں, قرآن آیت ہے, یہ قرآن آیت ہے, اچھا یہ آیت ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت. ہاں یہ آخرت میں ملے گا, دنیا میں نہیں ہے اس کا کوئی دنیا میں بھی جو ہے نا 700 روپے جو کہہ رہے ہیں, دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا آپ کو دنیا میں بھی لوٹا دیتے ہیں. اور یہ نیت صحیح ہے کہ میں اس نیت سے خرچ کروں کہ اللہ مجھے 10 گنا دے گا, مطلب 1 روپیہ خرچ اس لیے کرو کہ اللہ مجھے 10 روپے دے گا, تو یہ نیت صحیح ہوگی؟ نیت تو ہے لیکن اس میں وہ اخلاص نہیں ہے, کاروبار ہے, یہ کاروبار. تو اللہ صحیح ہے نا, ہاں اللہ سے کاروبار کر سکتے ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی قرآن مجید کے اندر, ذہن سے نکل رہی ہے, اللہ سے کاروبار کے بارے میں ہے, وہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. آپ میں سے کسی ذہن میں ہو تو مجھے بتا دیں پلیز. اللہ سے تجارت کرنے کے بارے میں, جی اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے, ابھی وہ ایگزیکٹ میرے ذہن سے نکل رہی ہے. تو مزمل کے آخر میں شاید ہے, لیکن ابھی شاید مجھے دوران سبق آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن دیکھیے جب اللہ, وہ ایک واقعہ ہے, اس کی آپ کی مناسبت سے میں بتا دیتا ہوں. وہ ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے واقعات مشہور ہیں, ٹھیک ہے, تو شاید کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ صحیح نہیں بھی ہوتے ہیں, تو تحقیق کی ضرورت ہے. اور یہ تقریباً اصل میں ہوتے ہیں اسرائیلی روایات ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایک بندہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے موسیٰ تنگ آ گیا ہوں زندگی سے, اللہ سے کہیے کہ میرے نصیب میں جتنا رزق ہے سارا دے دیں, ٹھیک ہے, مجھے سارا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے فرمایا اللہ کبھی پیشی معاف فرما, مفہوم کہ اس کے نصیب میں ہیں ہی 10 روٹیاں مثال کے طور پر, تو اس کو وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی, کچھ عرصے کے بعد تو وہیں سے پھر دوبارہ گزر ہوا تو جناب وہاں تو بہت بڑے لیول کا لنگر جاری تھا. پتہ کرنے گئے تو وہی شخص جس نے روٹیاں اپنی مانگی تھی وہی تقسیم کر رہے. موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو
اور اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا تو اللہ نے جواب دیا کہ جب اس کو میں نے 10 روٹیاں دیں اس نے ایک خود کھا لی اور 9 کیا کر لی تقسیم کر لی، اور ہر ایک کے بدلے میں اس کو میں نے 10 گنا بڑھا کر دیا، اس 10 گنا میں سے ایک حصہ اس نے اپنے لیے رکھا اور باقی 9 گنا اس میں سے بھی کیا کر دیا تقسیم کرتا رہا، اس کے بدلے میں اس کے رزق میں کیا ہوتا رہا اضافہ ہوتا رہا۔ ایک تو بائی فگر اضافہ کہہ سکتے ہیں، دوسرا جو اس کا سب سے بڑا اضافہ ہے وہ بائی فگر شاید نہیں ہے، تعداد میں نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں برکت ہے۔ آپ کی زندگی میں کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جتنا بھی ہے اسی کے اندر کیا آ جاتی ہے برکت آ جاتی ہے، اور یہ اصل کانسیپٹ ہے برکت کا، جتنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں آپ کثرت لازمی مانگے، اللہ سے کثرت مانگنے سے انکار نہیں کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ برکت لازمی مانگے اللہ سے، جو بھی مجھے ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما مجھے برکت۔ ٹھیک، یہ بھی جو ایک واقعہ ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں کہ رابعہ بصری کے گھر میں مہمان آ گیا، ان کے پاس روٹی نہیں تھی تو انہوں نے ایک روٹی جو ہے کوئی ساحل آ گیا تو انہوں نے اس کو ایک روٹی دے دی، اور پھر جب کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کوئی آیا کہ یہ آپ کے یہاں کی روٹیاں ہیں تو وہ 9 روٹیاں تھیں، انہوں نے گنا تو انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ میری نہیں ہو سکتی، میرا تو اللہ کا وعدہ 1 کے 10 کا ہے، تو میری تو 10 ہی آئیں گی، تو پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد اصل میں ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا، نہیں میں بتا، اصل میں ایسے واقعات ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ موٹیویشن کے لیے دیے جاتے ہیں، ہر ایک میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے علماء کرام بچت کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسے واقعے کو قرآن و حدیث کے لیے بیان کریں نا، موٹیویشن کے لیے اگر آپ کر سکتے ضرور کیجیے۔ اب حقیقت ظاہر اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، تو اگر حقیقت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، تو چلیے اور کوئی سوال سبق کے حوالے سے؟ جی چلیے، پھل اور ایکوالو کے ٹیبل کو آبود اور آبودی میں کس طرح اپلائی کریں گے؟ اگر آپ 2 اسباق اور انتظار کر لیں تو جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے عمل بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں بتایا، وہ اس لیے بتایا کہ آپ 2 اسباق آگے جائیں گے نا تو خود اس کا جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی سر۔ یہ بھی شاید کل پرسوں میں آ جائے، جا کے ساتھ حمزہ لگا ہوتا ہے، جا آ، ہاں اس میں مطلب خود ہی ہو جاتا ہے نہیں، جا اصل میں اس کے جو تمام افعال ہیں ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، یہ اس کے روٹ ورڈز میں شامل ہے، یہ جا آ ہوگا تو تب مانا ہوگا وہ آیا، ٹھیک ہے۔ جا سے وہ معنی نہیں ہوگا، نہیں خالی جا نہیں، جا آ پورا لفظ ہے، اس کا معنی اگر حمزہ نکال دیں گے تو لفظ ہی نہیں رہے گا، جا کوئی بامانہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، تو حمزہ ساتھ رہے گا تو تب اس کا معنی ہوگا وہ آیا، اور یہ انشاءاللہ آپ شاید پڑھ سکیں، یہ 15-16 سبق کے بعد میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ہاں جب آ جائے یہ پڑھیں گے، ادھر جہاں نسول یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، 2-3 اسباق کے بعد یہ سورۃ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ چلیے جزاکم اللہ خیر۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہم اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربا ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔